السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا یہاں پر آنا جمع ہونا قبول فرمائے۔ الحمدللہ آج ہی ہماری زکوٰۃ کورس کی پہلی نشست ہے، اور زکوٰۃ کو جو ہے وہ عام طور سے لوگ رمضان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے متعلق جو فرمایا وہ آیت میں نے بھی پڑھی آپ کے سامنے، والذین یکنزون الذهب والفضة۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے اور بڑی خطرناک وعید ہے اس کے اندر، اگر ہم غور کریں اس کو سمجھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کئی مقامات پر نماز کے ساتھ فرمایا۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقام الصلاۃ ایتاء الزکاۃ۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار، شاید 50 سے زیادہ بار قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کا ذکر جو ہے وہ نماز کے ساتھ فرمایا۔ آپ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے۔ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے۔ دیکھیے، اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، کلمہ، نماز، حج، روزہ، اور 5ویں نمبر پر ہے زکوٰۃ۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ہے۔ اور عام طور سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس پر بھی آؤں گا، پہلے آپ اس کا ترجمہ سنو اس آیت کا۔ یعنی کہ 2 باتوں سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیا آپ نے کہ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار جو ہے وہ نماز کے ساتھ فرمایا ہے، اور دوسرا کہ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ابھی آیت سنیں، والذین یکنزون الذهب والفضة، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور وہ عذاب کی نوعیت کیا ہوگی، وہ عذاب کس طرح کا ہوا، اگلی آیت میں اللہ نے وہ بھی بتا دیا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ جو قیامت کا دن ہے، اس دن جہنم کے اندر اس سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا۔ جہنم کی جو آگ ہے، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ ایک دھات ہے، سونا اور چاندی یہ بھی ایک میٹل ہے، یہ ایک دھات ہے۔ کسی بھی میٹل کو، کسی بھی دھات کو اگر آگ کے اندر رکھا جائے، کچھ دیر رکھا جائے تو وہ تپ جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے۔ سونا اور چاندی بھی اسی طریقے سے گرم ہو جاتا ہے، تپ جاتا ہے۔ تو لہٰذا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا۔ پھر کیا کیا جائے گا، فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ۔ اس تپے ہوئے سونے اور چاندی سے ایسے بندوں کو جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، ان کے ماتھوں پر داغ لگایا جائے گا، پیشانی کے اوپر داغا جائے گا اس سے۔ اور پھر فرمایا کہ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، اس کے دونوں پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ پہلو ویسے تو کروٹ کو کہتے ہیں، لیکن آپ کندھے کو سمجھ سکتے ہیں، جو ہے وہ ماتھے پر داغا جائے گا، دونوں کندھوں پر داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، اور اس کی کمر پر داغا جائے گا۔ 4 چیزوں کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہاں پر علماء نے اس آیت کے 2 مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ انسان کے 4 اعضاء کی طرف اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ سارا کا سارا بدن جلے گا۔ اشارہ صرف 4 چیزوں کی طرف کیا ہے، 4 اعضاء کی طرف کیا ہے، لیکن داغا جو جائے گا وہ سب جگہ، سر میں بھی داغا جائے گا، منہ پہ بھی داغا جائے گا، سینے پہ بھی داغا جائے گا، ہاتھ پیروں پہ بھی داغا جائے گا۔ اشارہ صرف 4 کا کیا ہے۔ اور بعض علماء نے جو بڑی زبردست تشریح کی ہے اور بڑی خطرناک بھی ہے، وہ یہ کہ 4 چیزوں کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر کیا جاتا تھا تو یہ کیا کرتا تھا، اس کے ماتھے پر بل آتے تھے سب سے پہلے۔ تو لہٰذا ماتھے پر داغنے کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے ماتھے پر بل آتا تھا، بھویں چڑھاتا تھا، اس وجہ سے اس کے ماتھے کو داغا جائے گا۔
اور پھر فرمایا وجنوبہم، اس کے دونوں پہلوؤں کو، جو کروٹ ہوتی ہے ان دونوں کو، یعنی کہ دونوں کندھوں کو داغا جائے گا۔ کندھوں کا ذکر یہاں کیوں کیا گیا؟ کہ جب بندہ جب اس کے سامنے جب اس کے سامنے کوئی شخص مال وغیرہ کا ذکر کرتا ہے اور اس نے اپنے ماتھے پر بل لا کر کے ناراضگی کا اظہار کیا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا کرتا ہے؟ یہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے، تو پیٹھ کبھی دائیں طرف پھیرتا ہے کبھی بائیں طرف پھیرتا ہے، تو لہٰذا دونوں ہی کندھوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کندھا گھماتا ہے، تو لہٰذا دونوں کندھوں کو اس وجہ سے داغا جائے گا۔ وظہورہم، اور جب کندھا گھما لیتا ہے تو پیٹھ دکھا کر کے جاتا ہے، تو پھر پیٹھ کا ذکر کیا گیا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ سارا کچھ سونا چاندی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اب اس کا عذاب چکھو۔ تو لہٰذا یہ بڑی ڈرانے والی آیت ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا سونا اور چاندی جمع ہی نہیں کرنا چاہیے؟ غلط چیز ہے، کیونکہ اس کے اندر تو پتہ چل رہا ہے کہ سونا اور چاندی جمع کرنا، تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر جمع کرنا وہ جمع کرنا مراد نہیں ہے۔ یہاں پر جمع کرنے پر جو دردناک عذاب کا کہا گیا ہے اور یہ جو عذاب کی نوعیت بتائی گئی ہے، یہ وہ جمع کرنا ہے کہ شریعت نے انسان پر غریبوں کا جتنا حق رکھا ہے وہ حق ادا نہیں کرتا اور پھر جمع کرتا ہے، پھر ہے یہ۔ اگر کوئی بندہ کوئی حلال کمائی کر رہا ہے، حلال کماتا ہے، اور حلال کمانے کے ساتھ ساتھ شریعت نے جو حق اس کا رکھا ہے وہ اس کو دیتا ہے زکوٰۃ کی شکل میں، فطرے کی شکل میں، صدقے کی شکل میں، تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر اگر کوئی بندہ حلال کمانے کے بعد حق ادا کرتا ہے تو یہ اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جمع کر سکتا ہے، کروڑوں روپے جمع کرے، اربوں روپے جمع کرے، حلال کے ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ بڑے مشہور مالدار ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے۔ تو مالدار ہونا عیب کی چیز نہیں ہے، حرام کا مال ہونا عیب کی چیز ہے، اور شریعت کا حق ادا نہ کرنا یہ عیب کی چیز ہے۔ لہٰذا شریعت نے یہ معاملات رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد فتنوں نے جب سر اٹھایا تو کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، دین ہم نے نہیں چھوڑا، لیکن زکوٰۃ کو ختم کر دیا جائے۔ زکوٰۃ صرف اللہ کے رسول کی زندگی میں تھی، زکوٰۃ اللہ کے رسول کے ساتھ چلی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے باقاعدہ ان لوگوں سے جنگ کی، اور آپ نے اس بات کا زبان سے اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے تو میں وہ رسی بھی ان سے وصولوں گا، نہیں چھوڑا جائے گا، نہیں باقی رکھا جائے گا۔ لہٰذا مال وغیرہ جیسے کہ میں نے بتایا جمع کر سکتے ہیں، حلال کا ہو، اور زکوٰۃ وغیرہ اس کا جو شریعت نے اس کا حق رکھا ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے مجھے یاد آیا کہ میرے کچھ ساتھی تھے، احباب، ہم تبلیغی سفر میں تھے، 3 دن کی جماعت تھی، مجھے لے گئے تھے ساتھی۔ تو جب مجھے لے گئے تو وہاں پر فضائل صدقات کی تعلیم چل رہی تھی، تعلیم میں کر رہا تھا۔ اچھا، جن لوگوں نے فضائل صدقات پڑھی ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ جب اس کے اندر جو واقعات حضرت شیخ الحدیث نے لکھے، حضرت شیخ نے لکھے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو واقعات فضائل صدقات کے اندر لکھے اس کو پڑھنے کے بعد بندے کا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ نرم ہو جاتا ہے کہ بندے کو ایک طرح سے مال سے اس وقت کراہیت سی محسوس ہونے لگتی ہے، مال اچھا نہیں لگتا۔ اس انداز میں انہوں نے مال کے متعلق باتیں لکھی ہیں۔ تو لہٰذا جب میں تعلیم کر رہا تھا نا فضائل صدقات سے، اور جو نوجوان طلبہ کہہ رہا ہوں، نوجوان ساتھی جو سن رہے تھے، تو انہوں نے جب یہ تعلیم سنی تو ان کے دلوں پر ایک اثر ہوا، اور تعلیم کے دوران مجھے محسوس ہو گیا کہ ان کو جو ہے مال کے متعلق کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ تو پھر میں نے تعلیم روک کر کے ایک سوال پوچھا، میں نے ہاں بھائی مال وغیرہ رکھو گے اب زیادہ؟ تو کسی نے کہا نہیں رکھیں گے، کسی نے کہا بالکل نہیں رکھیں گے، کسی نے کہا بس تھوڑا سا رکھیں گے، ایک نے تو قسم کھا لی خدا کی قسم مال ہی نہیں رکھوں گا، میں بالکل نہیں رکھوں گا۔ وہ ہوتا ہے نا اس وقت دودھ کا ابال ہوتا ہے، جو ہے ذرا زیادہ سے زیادہ گرم گرم جوش آ رہا ہوتا ہے، وہ معاملہ تھا۔ تو لہٰذا اس وقت جو ہے میں نے یہ کہا ان سے، ساتھیوں سے، کہ بھائی دیکھو اگر تم مال نہیں رکھو گے، جمع نہیں کرو گے تو حج کیسے کرو گے، زکوٰۃ کیسے دو گے، فطرہ کیسے دو گے، قربانی کیسے کرو گے، غریبوں کے کام کیسے آؤ گے؟ تو میں نے کہا مال رکھنا غلط نہیں ہے، تو جتنی تنبیہ یہاں فضائل صدقات کے اندر مال کی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی مال کو اپنا فضل کہا ہے، وابتغوا من فضل اللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال کو اپنا فضل کہا ہے۔ اتنی مذمت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے جتنے آج کل ہم لوگ کرتے ہیں۔ فضائل صدقات کو اعتدال کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے اندر بڑے بڑے واقعات بھی لکھے ہوئے، اولیاء کرام کے کہ بڑے بڑے ان کے پاس روپیہ پیسہ تھا، ریل پیل تھی، انہوں نے بہت کچھ کیا لوگوں کے لیے، اس میں مذمت نہیں ہے، فضائل بھی ہیں، پڑھیں تو صحیح آپ۔
لہٰذا وہ یہ معاملہ تھا۔ اچھا جی، ایک چیز جو رہ گئی وہ یہ کہ زکوٰۃ سے مال بڑھ جاتا ہے، اور آج کل ہمارے یہاں جو ہے وہ چلتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، انٹرسٹ بیسڈ کاروبار ہو یا کچھ بھی ہو، سود پر جو چلتا ہے، سود پر جس پر معاملہ ہے جس کا، تو ہمیں آنکھ سے نظر کیا آتا ہے کہ زکوٰۃ سے مال کم ہو رہا ہے اور انٹرسٹ سے مال بڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بندے کے پاس 100 روپے اور اس میں سے 10 روپے نکال دیے، فار ایگزامپل 10 روپے نکال دیے، کتنے بچے؟ 90۔ 10 روپے نکال کر اس نے اللہ کے راستے میں دے دیے، کتنے ہیں یہ؟ 90۔ پہلے کتنے تھے؟ 100۔ دنیا میں کسی سے پوچھ لو، ہر کوئی یہی کہے گا کہ 100 زیادہ تھے، 90 کم ہے۔ اچھا، اب اسی بندے کے بعد ایک دوسرا 100 روپے کا نوٹ ہے، اس نے کیا کیا؟ اس 100 روپے کے نوٹ کو سود پر چڑھا دیا اور 10 روپے سود کے ذریعے سے کما لیے۔ اب یہ 100 تھے، 10 بڑھ گئے، یہ ہو گئے 110۔ یہ جو پہلے والا نوٹ تھا یہ 100 تھے، 10 صدقہ نکال دیا اللہ کے راستے میں، یہ رہ گئے 90۔ اب پوری دنیا کے سامنے اس کو پیش کرو، ہر کوئی یہی کہے گا کہ 90 کم ہوتے، 110 زیادہ ہوتے۔ علم یہی کہتا ہے، تجربہ بھی یہی کہتا ہے، سارے عقل مند یہی کہیں گے، ساری دنیا یہی کہے گی کہ 90 تھوڑے ہیں اور 110 زیادہ ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو گھٹاتے اور مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ تو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں یہ لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ یہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن مال کم نہیں ہو رہا ہوتا، حقیقت میں تو وہ مال بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے، اگر کوئی بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس زکوٰۃ کے نکلنے کی وجہ سے اب جو مال بچا وہ اس کے لیے پاک ہے، حلال ہے۔ یہ جو مال زکوٰۃ کی طرح، یہ جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے نا، جو بچا ہوا ہوتا ہے، اس کی حیثیت اس بندے کے لیے بالکل ایسی ہے جیسے پیشاب اور پخانا، اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھیے، جب کوئی شخص، آپ نے شاید یہ منظر دیکھا ہو گاؤں دیہاتوں کے اندر، کہ جب ایکھ گنا توڑا جاتا ہے اور اس میں سے جو شوگر کین ہوتا ہے اس میں سے جو ہے گڑ بنایا جاتا ہے، راب بنایا جاتا ہے، گڑ بنایا جاتا ہے، تو پکتے پکتے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر سے جو گندگی ہوتی ہے وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتی ہے، اس جھاگ کو نکال کر کے الگ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں بھائی اس جھاگ کو ہم نہیں نکالیں گے، ہمارا تو سارا گڑ کم پڑ جائے گا، ہمارا تو نقصان ہو جائے گا، لہٰذا اس جھاگ کو واپس اندر ڈال دیا جائے، بتائیے یہ گڑ کھانے کے لائق ہے؟ بالکل نہیں، سارا گڑ خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمارا جو ہے معاملہ جو ہے ختم ہو گیا، یہ نکال لیا گیا اور یہ نقصان ہو گیا اور یہ کمی آ گئی۔ گڑ بناتے وقت اس جھاگ کو نکالنا، اس بچے ہوئے گڑ کو جو ہے نقصان نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کا نکالنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہے، آپ پھل لاتے ہیں چھلکے پھینک دیتے ہیں، کیلا کھاتے ہیں چھلکے پھینک دیتے ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ واٹر میلن لیا، 2-2.5 کلو کا واٹر میلن لے لیا آپ نے، آدھے کے قریب اس میں سے چھلکے نکل جاتے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا یار ہم نے اتنے پیسے دیے تھے تو نقصان ہو گیا۔ کوئی بھی فروٹس لے لیں آپ، اس کا کچھ نہ کچھ ادر مٹیریل نکلتا ہی نکلتا ہے۔ کوئی بھی سمجھدار بندہ یہ نہیں کہتا کہ ہمارا نقصان ہو گیا۔ زکوٰۃ کے معاملے میں ہم اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں سوچتے ہیں؟ نہیں سوچنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان سے اس جو ہے زکوٰۃ کا کیا تعلق ہے، تو اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیے، رمضان کے مہینے سے زکوٰۃ کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، رمضان کے مہینے سے زکوٰۃ کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ بس لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کی 2-3 وجوہات جو میری سمجھ میں آتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے زکوٰۃ وہ رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ عام دنوں میں دیں گے تب بھی ادا ہو جائے گی، رمضان میں دیں گے تب بھی ادا ہو جائے گی، لیکن رمضان میں دینے کا فائدہ یہ ہے کہ ثواب زیادہ ملے گا، لہٰذا اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک دوسری وجہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دینے کی جو ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ کا حساب لگانا آسان ہے۔ دیکھیے، انگریزی مہینوں کے حساب سے اگر زکوٰۃ دیں گے تو ایک تو حساب لگانا مشکل ہے، بندے کے دماغ میں بھول پڑ جاتی ہے، اور دوسری غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ انگریزی مہینہ اردو مہینے سے 10 دن بڑا ہوتا ہے۔ انگریزی مہینے میں 365 ڈیز ہوتے ہیں اور اردو مہینے میں 355 یا 354 اس طریقے کے دن ہوتے ہیں، 9, 10, 11 دنوں کا فرق ہوتا ہی ہوتا ہے ہر سال۔ تو لہٰذا اگر آپ اردو مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے تو ہر سال آپ کی زکوٰۃ صحیح چلتی رہے گی۔ لیکن اگر آپ انگریزی مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے تو لہٰذا انگریزی مہینہ ہر بار 10 دن کا فرق آ جائے گا، اور بندہ اگر
ہر سال زکوٰۃ دے رہا ہے اور 35 سال گزر گئے اس کے اسی طریقے سے زکوٰۃ دیتے دیتے، تو 35 سالوں میں ہر بار 10 دنوں کا گیپ آنے کی وجہ سے 35 سال میں 1 سال کا پورا گیپ آ جائے گا، یعنی کہ جب یہ 35ویں زکوٰۃ دے گا تو اس کو ڈبل زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ انگریزی مہینے کے حساب سے تو اس نے حساب لگا کر کے زکوٰۃ دی ہے، لیکن اردو مہینے کے حساب سے 1 سال ایکسٹرا ہو چکا ہے۔ عام طور سے لوگ یہاں جو ہے دھیان نہیں دیتے اور اس میں غلطی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، حالانکہ ریئر سچویشنز میں ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بہتر یہ کہ اردو مہینوں میں حساب لگایا جائے اور رمضان میں حساب لگایا جائے تاکہ زکوٰۃ کا جو ہے ثواب پورا کا پورا دیا جائے۔ اچھا جی، زکوٰۃ کے متعلق تقریباً ساری باتیں آ گئیں، بس زکوٰۃ کی جو ہے وہ تھوڑی سی تعریف کر دوں۔ زکوٰۃ کے جو لغوی معنی ہیں وہ پاک کرنے کے، بڑھنے کے ہیں، برکت کے، بڑھنے کے، اور زکوٰۃ کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ اپنے کمائے ہوئے مال میں سے شریعت نے جو حصہ رکھا ہے اتنا حصہ کسی اور کو دے کر اس کو اس کا مالک بنا دینا، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی سارے آ گئے۔ اچھا جی، زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے، حساب کیسے لگائیں، نصاب کیا ہوتا ہے، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ عز و جل اگلی کلاس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ تو سب معاملات آپ کے سامنے آ گئے کہ زکوٰۃ کے اوپر زکوٰۃ فرض کب ہے اور کیا معاملات ہیں، یہ سب آگے آئیں گے۔ فی الحال یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں اس متعلق بھی کہ زکوٰۃ فرض کب ہوئی، اور اس کے اندر جو یہ جو ہے نا کہ سال پورا ہونے پر، یہ نصاب ہونے پر، یہ تفصیلات کیا ہیں، یہ کب ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، ان ساری چیزوں کی وضاحت بھی انشاءاللہ کل پہلے ان کی وضاحت کروں گا، اور پھر ہم باقاعدہ کل سے تینوں کلاسز کے اندر زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں گے، چھوٹے چھوٹے مسائل بھی سیکھیں گے، عوامی سطح کے وہ مسائل جو لوگ عام طور سے زیادہ تر لوگ علماء سے پوچھتے ہیں وہ بھی پوچھیں گے، وہ بھی سیکھیں گے، اور جو بڑی بڑی اصول کے درجے میں چیزیں ہیں تاکہ ایک چیز کو بنیاد بنا کر کے ہم سیکھ لیں اور کئی مسائل اس کے اوپر رکھ کر کے ہم قیاس کر کے خود ہی مسئلے کو حل کر لیں۔ وہ قیاس نہیں، قیاس مجتہد نہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ یعنی کہ ایک اصول مل جاتا ہے اور اس اصول کی روشنی میں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ علماء نے نکال کر رکھ دیے ہوتے ہیں، بندہ اپنی عقل سے بھی سمجھ لیتا ہے وہ مسائل۔ انشاءاللہ ساری چیزیں سیکھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے۔ بس آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس وقت تھوڑی سی ہماری طاقت بنے۔ ہمارا جو معاملہ ہے نا بالکل ڈاؤن ہو چکا ہے، بالکل نیچے جا چکا ہے، بہت زیادہ نیچے جا چکا ہے۔ اس وقت آپ کے ساتھ کی اور تعاون کی بڑی سخت ضرورت ہے، حالانکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری اس مجبوری کو سمجھیں گے اور آپ لوگ ہماری طاقت بنیں گے، تعاون کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا جڑنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا جمع ہونا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔